کہانی پاکستانی لڑکا اور عربی شیخ۔ میرا نام ریاض ہے، میری عمر 19 سال ہے اور میں ایک پاکستانی خوبصورت لڑکا ہوں۔ میری آنکھیں گہری اور چمکدار ہیں، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہمیشہ رہتی ہے اور چہرے کی نرم ہنسی میں کچھ ایسا جذبہ چھپا ہوتا ہے جو دیکھنے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ میں اپنے گاؤں سے بڑے خواب لیے شہر آیا ہوں تاکہ زندگی کی رعنائیوں کو محسوس کر سکوں، اور یہی خواب مجھے ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں میری ملاقات شیخ فہد بن عبداللہ سے ہوئی۔ شیخ فہد ایک عربی شیخ، 55 سالہ، طاقتور، باوقار اور مہربان، جن کی موجودگی میں ایک عجیب سکون اور خوف دونوں محسوس ہوتے ہیں۔ میں ان کی حویلی میں کام کرنے آیا تھا۔ شروع میں صرف ملازم کا مقصد تھا، مگر ہر دن، ہر لمحہ اور ہر بات مجھے ان کی شخصیت کے قریب لے گئی۔ وہ ہمیشہ شام کے وقت برآمدے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور کسی خاموش کتاب یا خطوط میں خود کو مصروف رکھتے۔ میں ان کے آس پاس ہوتا، کبھی چائے لے کر جاتا، کبھی باغ کے پودوں کو پانی دینے میں ہاتھ بٹاتا، مگر دل کی دھڑکنیں اس سے زیادہ اہم ہو جاتی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کے قریب ہونا صرف جسمانی موجودگی نہیں، بلکہ دل کی خاموش باتوں کا حصہ بن جانا ہے۔ شیخ فہد کی آنکھیں میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، کبھی کسی لفظ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف ایک نظر، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، اور دل کے سب سے راز سامنے آ جاتے۔ دن گزرتے گئے، ہم دونوں کی ملاقاتیں معمول کی باتوں سے بڑھ کر ایک نرم مگر گہرا رشتہ بن گئی۔ وہ مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتے، اپنے دکھ، اپنی خوشیاں اور اپنی کمیوں کے بارے میں بات کرتے۔ میں خاموشی سے سنتا، کبھی جواب دیتا اور کبھی صرف ایک ہلکی سر کی جنبش سے اپنی آہنگی ظاہر کرتا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا ایک طرح کا سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ ان کی زندگی کی کہانیاں، ان کے تجربات اور ان کی سوچ مجھے ایک نیا دنیا دکھا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت کبھی صرف رومانی کشش یا خواہش نہیں، بلکہ سمجھ، احترام اور دل کی قربت ہوتی ہے۔ شام کے وقت جب ہم دونوں برآمدے میں بیٹھ کر چائے پیتے، وہ مجھے شاعری پڑھ کر سناتے، کبھی اردو، کبھی عربی، اور میں اپنی محدود اردو کے ساتھ جواب دیتا۔ ہر لفظ میں احساس ہوتا، ہر جملے میں تعلق بڑھتا۔ کبھی کبھی ہم دونوں کی نظریں ٹکراتی اور خاموشی میں ہر بات کہہ دی جاتی۔ یہ تعلق دنیا کی تعریفوں سے بالاتر تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئے اور میں نے پوری رات جاگ کر ان کی تیمارداری کی، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، ان کی نبض محسوس کی اور محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے بڑی محبت، حفاظت اور فکر کرنے میں چھپی ہوتی ہے۔ اس رات میں نے خود کو ان کے قریب ترین محسوس کیا، اور اسی وقت دل میں ایک نامعلوم خوشی بھی پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور ہر دن ہم دونوں کی قربت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کبھی وہ مجھے شہر کے پارک میں لے جاتے، کبھی صرف حویلی کی چھت پر بیٹھ کر رات کے ستاروں کو دیکھتے اور بات کرتے، کبھی ہنستا، کبھی سنتا، کبھی خاموش رہتا، لیکن ہر لمحہ دل کی گہرائیوں میں بس جاتا۔ شیخ فہد مجھے نہ صرف اپنا دوست بلکہ ایک اعتماد اور سکون سمجھنے لگے، اور میں بھی ان کے لیے صرف ملازم یا جوان نہیں، بلکہ ایک ایسا وجود بن گیا جو ان کے دل کی کمی کو پورا کر رہا تھا۔ ایک دن جب رات کا ہلکا سا سکون حویلی کے صحن میں چھایا ہوا تھا، وہ میرے قریب آئے اور کہا کہ ریاض، تم میرے دل کے سکون ہو۔ میں نے نظر جھکا کر جواب دیا، شیخ، سکون ملے تو انسان شکر گزار ہو جاتا ہے، اور اسی شکر نے ہمارے رشتے کو ایک اور گہرائی دی۔ محبت، احترام اور اعتماد کا ایسا امتزاج کہ کوئی دنیاوی لفظ اسے پوری طرح بیان نہ کر سکے۔ رات کے اندھیروں میں ہم دونوں کی موجودگی، باتیں، خاموشی اور دل کے احساس ایک دوسرے کے لیے مکمل دنیا بن گئے، اور میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ کوئی عام رومانی تعلق نہیں، بلکہ ایک ایسی وابستگی ہے جو وقت، جگہ اور عمر کے فرق سے آزاد ہے، صرف دلوں کے احساسات سے قائم ہے۔ اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ یہ احساس ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ کبھی کبھی محبت صرف دیکھنے، محسوس کرنے اور دل سے قربت اختیار کرنے کا نام ہوتا ہے، اور ہم دونوں نے یہی کیا، خاموشی میں، خاموش دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کی دنیا بن کر۔ رات کی ہوا حویلی کے صحن میں ایک عجیب سکون کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ چاندنی زمین پر چھت کی جلمل روشنیوں سے ٹکرا کر نرم روشنی کے دائرے بنا رہی تھی۔ میں ریاض اپنے کام کے بعد صحن میں کھڑا تھا اور شیخ فہد کی جانب دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی روایتی عربی جلابیہ میں کھڑے خاموشی سے آسمان کی طرف نظر جمائے، جیسے ہر ستارہ ان کی بات سن رہا ہو۔ میں نے قدم بڑھایا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ شیخ فہد نے میری موجودگی محسوس کی اور مجھے ایک ہلکی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جس میں سالوں کا سکون، محبت اور ایک انکہی خواہش چھپی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ مسکراہٹ صرف میرے لیے ہے،
دل کے سب دروازے کھل گئے اور میں اس لمحے میں موجود ہر احساس کو سینے میں باندھنا چاہ رہا تھا۔ وہ قریب آئے اور چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کپ تھاما اور کہا، شیخ یہ بہت خوشبودار ہے۔ ان کی ہنسی میں ایک عجیب گرم جوشی تھی اور وہ کہنے لگے، تمہیں پسند آئے تو بہت خوشی ہوئی ریاض، تمہاری پسند کی ہر چیز میرے لیے اہم ہے۔ ہم دونوں سیان میں بیٹھ گئے اور رات کی خاموشی میں صرف ہماری باتیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی نظریں ٹکراتی، کبھی وہ میری طرف جھک کر بتاتے کہ آج دن کیسا گزرا۔ میں بھی اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور فکر ان کے ساتھ بانٹتا۔ ہر بات میں ایک نرم محبت چھپی ہوئی محسوس ہوتی اور میں اس محبت کے ہر لمحے کو سینے میں باندھنا چاہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن ان کی موجودگی سے جڑ گئی ہے اور وہ بھی اس رشتے میں اپنی تنہائی بھول چکے ہیں۔ ہم دونوں نے کبھی کسی الفاظ کی حدود میں خود کو نہیں باندھا۔ ایک نظر، ایک چھوٹی سی جنبش یا خاموشی میں بیٹھنا ہی سب کچھ کہہ دیتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا جب شیخ فہد نے آہستہ سے میری گردن کے بال پیچھے ٹھیک کیے اور میں نے سر ہلایا۔ دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ کچھ دیر کے لیے ملتے مگر ہر لمحہ محسوس ہوتا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے نظریں جھکی رکھی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، اور انہوں نے بھی ایک ہلکی سر ہلائی کے ساتھ جواب دیا، جیسے یہ کہہ رہے ہوں، ریاض یہی لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اگلے دن میں باغ کے پودوں کو پانی دے رہا تھا اور شیخ فہد مجھے دیکھ کر قریب آئے۔ ریاض کبھی کبھی تمہاری موجودگی سے یہ باغ بھی زیادہ خوشنما لگتا ہے۔ میں ہنس کر جواب دیا، شیخ صاحب یہ سب آپ کی موجودگی میں ہی تو خوبصورت لگتا ہے۔ اور ہم دونوں نے ایک مختصر لمحے کے لیے نظریں ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن ایک دوسرے کے جذبات کو پہچان رہی تھی۔ وہ دن کے کام کے بعد بھی اکثر مجھے ساتھ لے جاتے، کبھی برآمدے میں بیٹھ کر رات کے ستارے گنتے، کبھی چائے کے ساتھ شاعری سناتا اور میں ہر لمحے کو دل میں باندھ کر رکھتے۔ ان کے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کتاب پکڑنا یا چائے کا کپ دینا سب کچھ رومانی لمحوں کی طرح محسوس ہوتا۔ ایک دن شام کے وقت جب ہم برآمدے میں بیٹھے تھے، شیخ فہد نے آہستہ سے کہا، ریاض تمہاری موجودگی میرے دل کی سکون کا حصہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سکون ہمیشہ ہمارے درمیان رہے۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں کہا، شیخ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہر لمحہ، ہر دن، رات کے وقت جب ہوا میں ہلکی سردی اور چاندنی کا نرم اثر تھا، ہم دونوں برآمدے میں بیٹھے خاموش تھے، کبھی ہنسی، کبھی بات اور کبھی صرف نظریں، لیکن ہر لمحہ ایک دوسرے کی روح کے قریب تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ محبت صرف دیکھنے یا بات کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کے ہر دھڑکن میں شامل ہے۔ ہر چھوٹی جنبش، ہر بات، ہر مسکراہٹ، سب کچھ اس رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا، اور ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ تعلق کسی جسمانی خواہش کا محتاج نہیں، بلکہ دل کی گہرائی، احترام اور احساس سے جنم لینے والا رشتہ ہے۔ چاندنی ہر کنارے روشنی ڈال رہی تھی اور ہوا میں ایک ہلکی خوشبو گل رہی تھی۔ میں، ریاض، شام کے کام کے بعد برآمدے میں بیٹھا تھا اور شیخ فہد کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں اکثر ٹکراتی، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی چھوٹے چھوٹے لمحے، اور یہ رشتہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور دل میں سکون کے ساتھ۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو دل سے محسوس کیا۔ یہ لمحہ ہمیں زندگی کی سب سے قیمتی چیز یعنی خاندانی محبت اور حفاظت کا احساس دلا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی کسی رشتے میں ایسا سکون اور قربت محسوس کیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی جذباتی اور دل چھو لینے والی کہانیاں دیکھ سکیں۔ شکریہ۔